بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام تذکرہ ہدایت ٹی وی کے لندن اسٹوڈیو سے آپ اس کا دوسرے حصے میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے علماء کرام کی طرف بڑھوں، چند اشعار اور پھر آپ کی ملاقات ہمارے علماء کرام سے۔ مولائے کل مولا علی جیسا بشر کوئی نہیں، بزم نبی میں جز علی یوں معتبر کوئی نہیں، اور پردے کے پیچھے بالیقین حیدر کی یہ آواز ہے، پردے کے پیچھے بالیقین حیدر کی یہ آواز ہے، رب کی قسم یہ بھی میرے سرکار کا اعزاز ہے۔ معراج کے راوی تو ہیں، معراج کے راوی تو ہیں، پر ہم سفر کوئی نہیں۔ ناظرین کرام، آج اس انتہائی مبارک اور متبرک پروگرام میں ہمارے مہمان علماء کرام میں ایک اور مہمان جن کا اب تک میں نے آپ سے تعارف نہیں کرایا، حجۃ الاسلام والمسلمین علامہ عظمت عباس صاحب قبلہ نے ہمیں جو جوائن کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ بغیر کسی میری وجہ سے تاخیر کیے ہوئے میں ان کی طرف بڑھوں اور ان سے السلام علیکم کے بعد کہوں کہ اپنی گفتگو ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں جشن مولود کعبہ عنوان کے حساب سے۔ جی شکریہ بہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پروگرام تذکرہ کہ جو یقیناً مختلف موضوعات کو اپنے دامن میں لے کر ناظرین محترم کی خدمت میں ہم حاضر ہوا کرتے ہیں، اور یقیناً رجب المرجب جیسے عظیم مہینے میں اور پھر 13 رجب جیسی تاریخ سبحان اللہ، وہ ہمارے سامنے ہو یا پاس سے گزرے تو پھر کوئی اگر گفتگو کرنے والا گفتگو کرنا چاہے تو کیسے ممکن ہے کہ کسی اور موضوع کی طرف جایا جا سکے۔ اس مناسبت میں تمام ناظرین کی خدمت میں بھی اور آپ سب علماء اور آپ کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت واقعاً اللہ کی برگزیدہ ہستیاں اس دنیا میں تشریف لائیں اس عالم مادہ میں، لیکن خالق کائنات نے جو خصوصی اہتمام اپنے اس ولی کے لیے کیا وہ کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج تک چاہے کوئی خاص ہو چاہے کوئی عام، جس کسی کا بھی کوئی اگر شناختی کارڈ بنے، ڈیٹ آف برتھ میں وہ مشکل لوگوں کی پیش آتی ہے کہ کوئی کب پیدا ہوا، کب اس دنیا میں آیا، چلو پھر مل بھی جائے، پھر پلیس آف برتھ اس کا پھر پتہ لگانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہاں، اس میں بھی پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ فلاں شہر فلاں قصبے میں، لیکن یہ ایک ایسی خوبصورت پلیس آف برتھ ہے کہ جس کو اگر دنیا والے مٹانا بھی چاہیں تو مٹا نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ علی کے نام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے ان لوگوں کو اجازت دے کہ جس خدا نے اپنے اس ولی کی اس جائے پیدائش کو بھی ایسا مخصوص کر دیا کہ یقیناً جب بھی کوئی دنیا بات کرتی ہے، اگر جاننا چاہتی ہے کہ کہاں ہوئی آپ کی ولادت باسعادت، تو بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ جب تک کعبہ ہے تب تک اسلام ہے، جب تک کعبہ برپا ہے اس وقت تک ہمارے مولا و آقا علی ابن ابی طالب کی ولادت کی وہ مخصوص جگہ سب دنیا کے سامنے واضح اور عیاں ہے۔ وہ سیدھی سادی سی عمارت، سرمئی رنگ کے وہ پتھر، یوں تو بناوٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو دنیا میں نہ جانے کتنی بلند و بالا عمارتیں ہیں، لیکن یہ ایک ایسی عمارت ہے کہ اس میں ایسی کشش کہ صدیوں سے اولیاء خدا کا متاح بنی رہی، اور آج بھی ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ دنیا میں پھیلے ہوئے امت محمدی کے وہ افراد کلمہ گو کہ جن کی دنیا کی زندگی کی تمنا ہوتی ہے کہ خدا انہیں اس گھر کی ایک دفعہ زیارت نصیب فرمائے، وہ عمارت کے جس کے پرنالے کے نیچے وہ نغاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کی اگر زیارت کسی کو نصیب ہو جائے تو پوری زندگی اس زیارت کے ایک عجیب قسم کے نشے میں حاجی کے لقب کے ساتھ انسان زندگی بسر کرتا ہے، لیکن سعادت تو حاصل ہوئی ان کو بھی
جنہوں نے اس عمارت کو تعمیر فرمایا، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل جیسی عظیم ہستیوں نے، اور یہ سارا اہتمام کیا گیا۔ اور پھر اس ہستی کا کیا کہنا کہ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مخصوص گھر میں اس دنیا میں روانہ کیا۔ اس میں کیا راز ہے، کیا سر ہے؟ ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں، تو وہی ہمارے لیے ہمارے واقعاً جو ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ جو دل دھڑکتے ہیں، ان کی ایک کیفیت بنتی ہے، ایک خاص کیف ہے کہ ایک مومن کو جو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ہم غور کرتے ہیں کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے، تو ایک حد تک ہم جان سکتے ہیں۔ مولا علی کی فضیلت، مولا علی کا مقام اس سے واضح ہوتا ہے، لیکن اس کا پورا اس عمل کا، چونکہ یہ عمل خدا ہے کہ جس نے اپنے ولی کو اپنے گھر میں روانہ فرمایا، تو وہ خالق حکیم کہ جس کا یقیناً کوئی بھی فعل، عربی میں محاورہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، کہ حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا۔ تو اس میں بھی جو حکمت ہے، یقیناً وہ پوری کی پوری حکمت ہمیں تو سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن جہاں تک ہمیں آتی ہے وہ محسوس ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمارے مولا کائنات کا وہ مقام بنتا ہے کہ واقعاً کسی کو یہ حاصل نہیں ہو سکا، لیکن اس کے جو راز اور اسرار اور رموز ہیں وہ یقیناً میرے جیسا ایک طالب علم اس کا اعتراف کرتا ہے۔ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن دلوں کو آزمایا ہو، ان کو ان اسرار سے آگاہ کیا ہو، تو یہ بات بننے والی ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، مولا کائنات کی زندگی میں بہت سارے ایسے مراحل آئے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کی زندگی کے حوالے سے کچھ ایسے اقوال اور افعال کے ذریعے ان کے مقام کو بیان کرنے کی کوشش کی، تاکہ ایک ایسی ہستی کہ جس کی کن ذات تک کوئی بنی نوع انسان میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ علی کو یا میں جانتا ہوں یا خدا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں، وہ ولادت کا مرحلہ ہو، وہ ہجرت کا سما ہو، وہ فتح مکہ ہو کہ جب مولا کائنات کے قدم دوش رسالت پر آئے، مصطفیٰ نے جب مرتضیٰ کو بلند کیا، دیکھنے والی آنکھ نے اپنے اپنے انداز سے اس سے ایک مطلب نکالا۔ جس نے محبت بری نگاہوں سے دیکھا اس کا دل باغ باغ ہوا، جس نے حسد کی نگاہ سے دیکھا وہ آج تک اور شاید جہنم کی آگ سے بھی زیادہ تپش کے ساتھ اس کا دل جلتا رہا اور جلتا رہے گا۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے، اور اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ولادت باسعادت امیر المومنین علیہ السلام کی جو حکمت ہے اس کی حیثیت کو ہمیں، اس کی حیثیت کا ایک اندازہ ہمیں ہو سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک راوی نے سوال کیا، یبن رسول اللہ اخبرنی بماذا رفع النبی علی علی کتفہ، کہ فتح مکہ کے وقت بتوں کو گرانے کے لیے، خانہ کعبہ کو بتوں کی علائش سے پاک اور صاف کرنے کے لیے اس راوی نے سوال کیا کہ رسول خدا نے علی کو اپنے کندھوں پر کیوں بلند کیا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ بت اوپر تھے، وہاں تک ایک عام آدمی ایک نارمل قد کا نہیں پہنچ سکتا تھا، تو اس کے تو بہت سارے اور بھی آپشن تھے، آخر کیوں رسول خدا نے مولا کائنات کو اپنے کندھوں پر اٹھایا؟ اور حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے شاید اصحابہ کرام میں ایسے ایسے بھی افراد موجود تھے کہ شاید اگر یہ دونوں ہستیاں ان کا قد ملا کر جو ظاہری ہے ان سے بھی ان کا اونچا لمبا قد ہو، لیکن ان بتوں کو گرانا ظاہر ہے، لیکن اس کی کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے، کیوں اٹھایا گیا مولا کائنات کو کندھوں پر؟ تو اس راوی نے سوال کیا اس حوالے سے کہ بماذا رفع النبی علی علی کتفہ، کہ نبی نے علی کو اپنے کندھوں پر کیوں اٹھایا، بلند کیا؟ قال علیہ السلام، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لِیَعْرَفُ النَّاسُ مَقَامَهُ وَرِفْعَتَهُ،
تاکہ لوگوں کو علی کا مقام اور بلندی محسوس ہو سکے. یہی ایک حکمت ہے. فقالا، راوی نے اس پر اکتفا نہیں کیا. ظاہراً وہ ایک صاحب معرفت بندہ لگ رہا تھا، کوئی اتنا جانتا تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے فعل کی ایک ڈائمنشن نہیں ہوتی. تو شاید وہ مختلف ڈائمنشن سے معرفت حاصل کرنا چاہتا تھا. فقالا، تو راوی نے عرض کی کہ زدنی یبن رسول اللہ، کہ اے فرزند رسول مزید اضافہ فرمائیے کہ اس کی حکمت کیا تھی. تو فقالا علیہ السلام، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لِيَعْلَمُ النَّاسُ أَنَّهُ أَحَقُّ بِمَقَامِ رسول اللہ، کہ نبی نے علی کو اس لیے بلند کیا تاکہ لوگ جان سکیں کہ علی ہی رسول اللہ کے مقام کے حوالے سے شائستہ تر ہے. سبحان اللہ. شائستہ تر ہے. فقالا زدنی یبن رسول اللہ، وہ راوی ہے، پھر وہ خاموش نہیں ہو رہا. تو اس نے پھر عرض کی کہ یبن رسول اللہ مزید اضافہ فرمائیے، میری معرفت میں مزید اضافہ فرمائیے کہ کیا وجہ تھی، اور مزید فرمائیے. فقال علیہ السلام، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لیعلم الناس، اس لیے بلند کیا نبی نے علی کو اپنے کندھوں پر کہ انہو امام بعدہ، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ نبی کے بعد ان کا امام کون ہے. وہی ہو سکتا ہے کہ جو مہر نبوت پر جس کے قدم آ سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں پر یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتی بات، یعنی عجب ثم العجب، کہ جس کے اوپر رسول سوار ہوں امت اس کو اپنا بنا دے فرد اول، اس کو دے دے نمبر 1. تو اب انسانی عقل متحیر ہے کہ جس کے اوپر نبی سوار ہوں اس کو مل جائے پہلا نمبر، تو پھر بتاؤ اس کے لیے کون سا نمبر لائیں کہ جو خود رسول کے کندھوں پر سوار ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو رسول کے کندھوں پر سوار ہوا. لِيَعْلَمَ النَّاسَ أَنَّهُ إِمَامٌ بَعْدَهُ وَالْعَلَمُ الْمَرْفُوعُ، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ میرے بعد اس امت کا امام کون ہے. اور علم المرفوع، بلند پرچم ہدایت، مرفوع برافشاہ، یعنی ایک لہرایا ہوا پرچم، یعنی ایک بلند اٹھایا ہوا، گرا ہوا نہیں، اٹھایا ہوا پرچم ہدایت میرے بعد کون ہے. فقالا زدنی، یعنی واقعاً آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی عقل کتنی ترقی کر چکی ہے، اور ہم بھی تو شاید پہلا ہی جملہ سن کر ہم جو ہے واہ واہ کر کے خاموش ہو جائیں. اللہ جانے وہ کیسا شخص تھا. یہاں پر بھی وہ خاموش نہیں ہوتا. فقال زدنی یا ابن رسول اللہ، تو اس نے عرض کی کہ اے فرزند رسول مزید اس میں اضافہ فرمائیے کہ اس کی وجہ کیا تھی. یہاں پر آ کر سٹاپ لگ جاتا ہے. یہ وہ بات ہے کہ جس کو اصل میں مینشن کرنا چاہتا تھا. فقال علیہ السلام، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے ہاتھ واللہ، ہے ہاتھ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آگے نہیں بڑھنا. واللہ، خدا کی قسم، لو اخبرتک بکنہ ہی، کہ اگر میں اس مطلب کی کن حقیقت کو اگر تمہیں بتا دوں، لقمت عنی، تم جو مجھے اتنا چاہتا ہے تو وہ اٹھ جائے گا میرے قریب سے. وَأَنْتَ تَقُولُ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدَ کاذب فی قولہ، کہ تو ابھی تک جو میری امامت پر بھی شاید اقرار کرتا ہے، ابن رسول اللہ کہہ کر پیار سے بلاتا ہے، تو اس سے آگے تجھے میں راز کی باتیں بتاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ تو مجھ سے میرے قریب سے اٹھ جائے گا اور کہے گا کہ نہیں، جعفر صادق نے اس بات میں نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے، صحیح نہیں کہا. فی قولہ او مجنون، یا یہ تو کہے گا کہ نعوذ باللہ کہ میں مجنون ہوں. اور آخری بات اور پورے مطلب کو سمیٹ کر امام نے فرما دیا وَكَيْفَ يُطْلَعُ عَلَى الْأَسْرَارِ غَيْرُ الْأَبْرَارِ، کیسے ممکن ہے کہ اسرار اور رموز کے حوالے سے غیر الابرار، ابرار کے علاوہ اور اشخاص کو آگاہ کیا جائے.
یہ خاص قسم کا ظرف چاہیے کہ جو اسرار و رموز ہیں انہیں عطا کیے جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں کہ خانہ کعبہ میں جی جو حضرت علیہ السلام مولا کائنات کی آمد ہے، اس کے جو اسرار و رموز ہیں وہ یقیناً سب کے سب ہمارے اوپر عیاں نہیں ہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور یقیناً علامتیں لگا دیں کہ دیکھو میرے ولی کی شان کیا ہے، کیونکہ جو ایک ایسی ہستی کہ جس کا تعارف یہ ہے کہ اس کی کن معرفت اسے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے گویا اپنی مخلوق کو پہچانوانے کے لیے کہ ایک حد تک لوگ اللہ کے اس ولی کی معرفت حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ نے بھی آیات قرآنی کے ذریعے اور ایسے اہتمام کر کے اپنے ولی کا مقام بیان کیا، اور اسی طرح رسول خدا نے بھی کبھی اپنے دوش پر بلند کر کے اپنے ولی کا وسیع کا مقام بتایا، کبھی اپنے بستر ہجرت پر لٹا کر لوگوں کو بتایا کہ تم اسے پہچان تو نہیں سکتے ہو لیکن جان لو کہ اس کی شان یہ ہے کہ جس کی ولادت کے لیے رب کائنات ایسا اہتمام کرتا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ جس کے سامنے ذرہ ذرہ جھکتا ہے وہ اپنے کندھوں کو جھکا کر اس کو اپنے شانوں پر سوار کرتا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ تلواروں کے سائے میں نبی کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی کو فروخت کر کے لیٹ جاتا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ شب معراج اللہ تعالیٰ جس کے لہجے میں گفتگو کرتا ہے، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا انسانوں پر ایک اہتمام حجت تھا کہ اس کے بعد بھی جرت نہ کرنا علی کے ساتھ کسی کا مقابلہ کرنے کی۔ اور یہیں پر میں رکوں گا اور انشاءاللہ استفادہ کروں گا۔ ناظرین کرام، آپ اتنی ماشاءاللہ سے عمدہ گفتگو سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علامہ عظمت عباس صاحب قبلہ سے، اور 2 اشعار کے بعد میں زحمت دوں گا اپنے بزرگ عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا ظفر عباس صاحب کو۔ ریحان اعظمی، ڈاکٹر ریحان اعظمی کا کلام در مدح مولا علی میں کہ اس بات پہ نادانوں نے سوچا نہیں کبھی، اس بات پہ نادانوں نے سوچا نہیں کچھ بھی، بے حب علی سجدوں سے ملتا نہیں کچھ بھی، جب تک نہ علی آئے وہ مسکن تھا بتوں کا، تھا اس کے سوا اور تو کعبہ نہیں کچھ بھی، گھر اپنا علی کو دیا یہ کہہ کے خدا نے، حیدر کی محبت سے زیادہ نہیں کچھ بھی، اور بے حب علی خلد کی جاگیر ملے گی، بے حب علی خلد کی جاگیر ملے گی، اللہ کے قانون میں ایسا نہیں کچھ بھی۔ قبلہ اسی کے ساتھ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا ظفر عباس صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنی گفتگو جو وقفے سے قبل تھی اس سلسلے کو جاری کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ہاشم صاحب، علماء اکرام نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں امیر المومنین کی اپنی حد تک جو ہے وہ شان جو بیان فرمائی ہے، یقیناً اس کا ان کے لیے اجر ہے۔ میں صرف ایک دوسرا پہلو اس کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین کی زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری ایک مشیت الہی ہے، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے، یہ خواہش الہی ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک لمحہ بھی مشیت الہی سے باہر نہیں ہے، جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہے، اور اللہ جو چاہتے ہیں ان کی چاہت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا بندہ کہ جس جیسا کوئی بندہ نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت اور مشیت جو ہے وہ ہوتی ہے یقیناً ہر شے کے اندر۔ انبیاء علیہم السلام بعض اوقات اور اولیاء اور اوصیاء علیہم السلام بعض اوقات اللہ کی مشیت کے اندر شریک ہونے کے لیے اللہ کی چاہت کے ساتھ، یعنی اپنی جو خواہش ہے اس کو ملانے کے لیے
دعا کرتے ہیں وہ اصل میں دعا اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ اللہ ان کی دعا کی استجابت کے بعد وہ چیز دیتا ہے، نہیں، پہلے سے مشیت میں موجود ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا، تبلیغ کرنا اور امت مسلمہ کے اندر جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیمات کو پہنچانا، یہ تھا مشیت الہی میں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں قرآن مجید کے اندر، تو وہ دعا ان کی اس لیے نہیں ہے کہ اس دعا کی قبولیت کے بعد سرور کائنات آئے۔ سرور کائنات پہلے سے وہ ان کا منصوبے کے اندر اس کائنات کے وہ وجود، ایسا وجود ہے کہ جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے۔ تو اب اس کے لیے جب ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ کی مشیت کے اندر اپنی خواہش کو بھی اسی کے ساتھ شامل کر کے وہ درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو درجہ جو ہے وہ کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت مریم کی جو والدہ گرامی ہیں ان کی دعا ہے، جناب زکریا کی دعا ہے، دوسری دعائیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی۔ اب میں تھوڑی سی دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ جن دعاؤں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے دعا رسول اکرم کر رہے ہیں تو وہ دعا قبول ہوئی تو تب علی ویسے ہوئے، بلکہ علی پہلے سے مشیت الہی کے مطابق وہ تھے اور رسول اکرم اس مشیت الہی کے اندر جو ہے اپنی خواہش کو شریک کر کے اپنی عظمت نبوت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور یہی چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا مانگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم کا وزیر و مشیر و خلیفہ، یعنی اگر آپ پہلے دن سے رسول اکرم کی تبلیغ کو وہ تاریخ کے اندر دیکھیں تو وہیں پر رسول اکرم کہہ رہے ہیں کہ یا علی انت خلیفتی و وصیّی و وزیری، اور جو ہے وہ اس کے بعد ان قریش مکہ کو کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کی اطاعت کرنی ہوگی اور ان کی بات سننا ہوگی، جس پر لوگوں نے حضرت ابو طالب کو یہ طعنہ بھی دیا کہ آپ اب جو ہے وہ اپنے بیٹے کی جو ہے وہ اطاعت کیجیے گا اور ان کی بات سنیے گا، چونکہ رسول اکرم یہ فرما رہے تھے۔ وہ وزیر ہونا، یہ وزیر ہونا، خلیفہ رسول ہونا، اللہ کے رسول کا وصی ہونا، یہ مشیت الہی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک یہ بات طے ہو چکی تھی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے ہیں اللہم اجعل لی وزیرا من اہلی علی اخی، کہ اے اللہ میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا ڈال، یعنی مشیت الہی یہی ہے کہ علی وزیر ہیں، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت کے اندر شامل ہونے کے لیے۔ اسی لیے ایک اور دعا ہے اللہم املا قلبہ، اے اللہ علی ابن ابی طالب کے دل کو علم سے، فہم سے، حکمت سے اور نور سے بھر دے۔ وہ علم و فہم و حکمت جو ہے اس سے بھر دینا کا مطلب یہ ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب نور سے، علم سے، فہم سے، حکمت سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ یہ مشیت الہی ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تاکہ مشیت الہی کے مطابق وہ اپنی خواہش کو بھی جو ہے وہ بیان فرما دیں۔ اسی طریقے سے دعا ہے اللہم ادر الحق معہ حیث دار، کہ جدھر علی پھرتے چلے جائیں حق کو ان کے پیچھے پھیرتا چلا جا، حق کے پیچھے نہیں بلکہ علی کو حق کے پیچھے جو ہے وہ حق کو علی کے پیچھے جو ہے وہ پھیرتا چلا جا۔ اس طریقے سے علی ابن ابی طالب کی یہ ہمیشہ حق ہے ہی وہی، اللہ کی مشیت میں یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بیان فرما رہے تھے اور یہ مشیت ان کی جو ہے وہ طے ہو چکی تھی، ان کی خواہش یہی تھی کہ جب بھی علی ابن ابی طالب اٹھیں تو حق بھی اٹھ جائے، جب علی بیٹھ جائیں تو حق بھی بیٹھ جائے، علی اگر داہنے چلیں تو حق بھی بائیں پہ چلے، اور علی ابن ابی طالب اگر بائیں چلیں تو حق بھی بائیں چلے۔ اور اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب کی محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت تھی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی اللہم وعلی من والہ، اللہ جو علی کو محبت کرے اسی کے ساتھ تو بھی محبت کر،
وعاد من آدھا ہو، اور جو علی کا دشمن ہو اس کا تو بھی دشمن ہو جا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ تو کر ایسا، مطلب یہ ہے کہ جو علی کا محب ہے اللہ بھی اس کا محب ہے، جو علی کا دشمن ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کے دشمن ہے۔ اللہم انصرہ من نصرہ، اے اللہ اس کی مدد فرما کہ جس نے علی کی مدد فرمائی، علی ابن ابی طالب کی جس نے مدد فرمائی اس کی مدد فرما۔ ظاہر ہے کہ علی ابن ابی طالب اکیلے تھے۔ مجھے وہ ایک کتاب بڑی یاد ہوتی ہے کہ علی ابن ابی طالب کل بھی اکیلے تھے، آج بھی اکیلے ہیں، اور کل بھی اکیلے رہیں گے۔ فضائل و منقبت بھی اکیلے، اور اپنی زندگی کے اعتبار سے بھی کہ ان جیسی کوئی زندگی نہیں، اور ان کے جو مصائب و آلام میں جس طریقے سے علی ابن ابی طالب کی جو ہے مدد کرنی چاہیے وہ مدد بھی اس طریقے سے نہیں ہو رہی۔ جی سبحان قبلہ، ہماری لائیو کال کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو مقصود حسین صاحب ہیں ووٹفرڈ سے۔ السلام علیکم مقصود حسین صاحب۔ جی وعلیکم السلام عزیز مکرم، تمام علماء کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مولانا عباس ظاہری صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ بیان فرمایا ہے کہ کعبہ کے بتوں جو جب اتارا گیا تو حضرت علیہ السلام کیوں حضور کے کندھے پہ چڑھے، تو ہمیں کچھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ چونکہ حضور کے ہاتھوں میں کنکریاں بولتی تھیں، تو اگر حضور اپنے کسی اور صحابی کو کہتے وہ خود بت اتار لیتے تو بت انہیں کہہ دیتے یار تم تو کل تک ہمیں پوجا کرتے تھے، آج کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا اس کا بھی کوئی عنصر تھا جو کہ حضور کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ ان کے صحابہ جو کافی دیر کے بعد اسلام لائے ہیں ان کی رسوائی ہو؟ کیا ایسا بھی کوئی عنصر ہو سکتا ہے؟ بہت مہربانی۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، لائیو کال کا سلسلہ، آپ کے اگر کوئی سوال ہو تو آپ اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ جی قبلہ، آپ اپنی گفتگو ہو جائیں۔ میں مختصر کروں گا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ علی ابن ابی طالب اس منزل پر ہیں، اور وہ اسی لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اب ایک عجیب سی دعا، یہ جو عام طور پر جو دعا جناب فاطمہ بنت اسد نے مانگی کہ اللہم بحق مولود فی بطنی، کہ جو میرے بطن میں جو ہے وہ شکم اقدس میں جو مولود ہے اس کے حق میں جو ہے میری ولادت کو آسان کر دے، یعنی اس علی ابن ابی طالب کے لیے ہی علی ابن ابی طالب کی جو ہے وہ مدد جو ہے اس کے ذریعے سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے کہ اللہم اشف علی، اللہم بحق علی، بحق علی اشف، اے اللہ سبحانہ وتعالی علی کے حق میں، یعنی علی کے ذریعے سے ہی علی کو شفاعت عطا فرما۔ یعنی یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ایک ایسی درجہ تھا کہ رسول اکرم جب دعا مانگ رہے تھے تو یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ بحق علی اشف، کہ جب کبھی طبیعت ناساز ہوئی یا بعض موقعوں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں کے اندر جو ہے وہ چیز تھی خیبر کے موقع پر، اور آنکھیں جو ہیں وہ اس قسم کی آ گئی تھیں اور اس وجہ سے رسول اکرم نے دعا مانگی تھی، تو وہ دعا بعض جگہوں پر یہ نقل ہوئی ہے کہ بحق علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے تھے علی ابن ابی طالب جیسا عظیم نہ کوئی ہے نہ ہوگا، اور نہ دنیا کے سامنے کوئی دوسرا پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہم علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حب علی اگر کسی دل کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ اطاعت خداوندی سے منور ہو جاتا ہے۔ وہ دل کہ جس دل کے اندر ولایت علی ابن ابی طالب ہو، وہ دل کبھی بھی علی ابن ابی طالب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاعت سے تھکتا نہیں ہے، اس لیے کہ مولا کبھی نہیں تھکے ہیں۔ جو مولا رات بھر مصلی عبادت پر کھڑے رہیں، جو غریبوں اور فقراء کا خیال رکھتے ہوں، جو اپنی اولاد کا خیال نہ رکھتے ہوں اور دوسروں کے غریبوں کا اور ان کے فقراء کا اور یتیموں کا خیال رکھتے ہوں،
جو کہتے ہوں کہ مجھے علی ابن ابی طالب کو گرمیوں کو روزہ پسند ہے، روزے سے بھاگنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈنے والے نہ ہوں، بلکہ روزے کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہوں کہ جتنا علی ابن ابی طالب پیار کرتے تھے، اور نمازوں کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا لگاؤ ہو، تو یقیناً ان کے دل میں علی ابن ابی طالب کی صحیح ولایت اور محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں لاڑکانہ پاکستان سے۔ جی السلام علیکم، کون صاحب؟ جی وعلیکم السلام، میں لاڑکانہ سے غلام رسول بات کر رہا ہوں۔ جی غلام رسول صاحب، میری یہ بات ہے کہ جب مولا علی کعبۃ اللہ میں جب آئے، اس کی ولادت ہوئی، تو جو بت تھے وہ پہلے تھے یا مولا کے بعد وہ بت کس نے رکھے؟ یہ تھوڑا ہمیں بتائے، کیسے بت آئے جب رسول اللہ گیا اور مولا کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے وہ بت گرائے، تو یہ کن بندوں نے یہ بت رکھے؟ جب مولا پہلے ادھر آیا تو اس کی آمد آئی، تو کیا بت پہلے بھی تھے یا اس کے بعد رکھے گئے؟ یہ کس نے رکھے؟ یہ تھوڑا ہمیں سمجھائیں۔ جی بہت شکریہ غلام رسول صاحب، بہت دور لاڑکانہ پاکستان سے ان کی کال تھی، اس سے مقصود حسین صاحب نے کی تھی، لیکن میں پڑھوں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عاشق حسین صاحب کی طرف کہ وہ اگر کوئی اپنی پچھلی گفتگو سے منسلک کوئی بات کرنا چاہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک کالر ہے، میں کال لے لوں۔ ہلو السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی 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 فرمائیے، آپ آن ایئر ہیں۔ جی آپ آن ایئر ہیں۔ جی 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 ہلو، آپ آن ایئر ہیں، ٹی وی کی آواز بند کر کے آپ اپنی بات کر لیجئے۔ جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام علماء کرام کو میرا سلام ہو، اور اس دن کی اور مولا علی کی جو ولادت ہے اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ جی تو سوال میرا قبلہ یہ ہے کہ ایک قول مولا علی علیہ السلام کا پڑھا ہے، تو کسی نے مجھ سے پھر پوچھا ہے کہ آپ ذرا علماء سے پوچھ کر یہ بتانا کہ ایک مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ نماز جو ہے وہ خدا کے قریب ہونے کے 2 راستوں میں سے ایک راستہ ہے، تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ دوسرا راستہ کون سا ہے، تو پلیز یہ سوال یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیا کہ وہ مولا علی علیہ السلام وہ کون سا وہ دوسرا راستہ ہے جو وہ بتانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ جی مولانا عاشق حسین نقوی صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آغا ظفر عباس صاحب قبلہ کا بھی، اور آغا زہیری سے بھی تشریف فرمائے، ماشاءاللہ بہت اچھا علماء بیان فرما رہے ہیں۔ میں جیسے پہلے آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ مولا کے فضائل اور مولا کے خصوصیات یا مولا کی شخصیت کے وہ پہلو، وہ گوشے جو بیان کیے جاتے ہیں، ان تمام پر قرآن پاک اور احادیث موجود ہیں۔ ہم اپنی طرف سے صحیح کوئی یہ چیزیں بیان نہیں کرتے، ٹھیک ہے، علماء محنت کر کے مطالعہ کر کے اپنے نکات پیدا کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب بتائیے کہ ایک کتاب آج سے صدیوں پہلے لکھی گئی جو اہل سنت والجماعت کے ایک بڑے عالم نے، خصائص علی للنساء، ان کا ایک عالم ہے جسے شام گیا تو جب یہ خصائص علی جناب امیر علیہ السلام کی شان میں 100 سے زیادہ احادیث اس نے ایک مقام پر جمع کی، اور اس میں وہ چیدہ احادیث ہیں، فرامین رحمت للعالمین ہیں، کہ جو ہر شے پر بعد رسول اللہ افضلیت علی ثابت کرتی ہیں۔ ایسی احادیث اور ایسے فرامین اس نے جمع کیے ہیں، اور ابھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، تحقیق، تخریج، اور یہ ساری ایک ظہور احمد صاحب ہیں پاکستان کے، انہوں نے وہ پیش کی ہے، اور بڑی بہترین کتاب ہے، اور پھر ان کے ترجمہ اور ان کی جو چیزیں اور ساتھ شامل کی گئی مواد کی بہت اچھا ہے۔ اور یہاں کے 2-3 سید اور غیر سید عالم جو یہاں پہ
ٹی ویوں پہ آتے ہیں، انہوں نے اس پر تقریر بھی لکھی ہے اور اس کو بہت اچھا کہا ہے، اس میں ہی یہ حدیث موجود ہے کہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اور اس کو اس طرح بھی بیان کیا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑا اور جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ علی کا وہ مقام ہے کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ یہ حدیث اس نے بھی تذکرہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ متعدد احادیث اس نے لکھی ہیں، اور اس میں اس نے خود پھر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں نے یہ کیا، حسد ہو گیا، یہ ہوا وہ ہوا، اس وجہ سے لوگوں نے کیا، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس طرح ان میں نہیں پایا جاتا تھا۔ حالانکہ یعنی روایات یہ بتاتی ہیں کہ لوگوں نے 1 صدی تک علی ابن ابی طالب کو نام کو چھپانے کی کوشش کی۔ شام میں تو اتنے ستم ہوئے کہ جناب علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب پہنچا ذکر کہ علی مسجد میں شہید کر دیے گئے، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ علی کو مسجد سے کیا تعلق۔ اتنا ظلم و ستم کیا گیا، یعنی اتنا چھپایا گیا۔ آج امت مسلمہ انہی لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ ظلم ڈھائے، جنہوں نے اہل بیت رسول کو، جنہوں نے صحابہ رسول کو قتل کیا، ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے پوری دنیا میں ایک فساد پھیلا رکھا ہے، اسلام کے امبریلا کے نیچے، اسلام کی چھتری کے نیچے۔ حالانکہ اسلام کو کامل دین اسلام جو ہے، اور پھر قرآن و سنہ جو ہمارے پاس موجود ہے، چاہے وہ شیعہ و سنی کے پاس ہو، اس میں اگر آپ دیکھیں تو کائنات کی 3 حقیقتیں ایسی ہیں کہ جس کا انکار کرنے والا اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 ایسی حقیقتیں ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قبلہ معافی چاہتا ہوں، ایک کالر ہیں لندن سے، محترمہ امیر زہرا صاحبہ، السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمام علماء اکرام کو میرا بہت بہت سلام اور جشن مولود کعبہ کی تہنیت پیش کرتی ہوں۔ نماز کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے آج کل صبح کے وقت نماز کا جو فجر کا وقت ہے کافی سویرے ہو جاتا ہے، تو اگر آنکھ نہ کھلی ہو اس سے پہلے اور فجر کی نماز سے پہلے نماز شب پڑھ لی جائے تو کیا اس کی کوئی گنجائش ہوتی ہے، یا قضا اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا اس کو اپنے وقت ہی پر ہونا چاہیے؟ جی بہت شکریہ آپ کا سوال، بہت بہت شکریہ، نوٹ کر لیں۔ جی مولانا آپ اپنی گفتگو۔ جی میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ قرآن پاک یا اس سے قبل جتنی کتب آئی ہیں، جتنے صحائف آئے ہیں، ان کا آپ مطالعہ کر لیں۔ یہ 3 ایسی حقیقتیں ہیں دین اسلام کی، یہ اس کائنات کی، یہ اس یونیورس کی، ان کا انکار بے عقل ہی کر سکتا ہے، عقل والا نہیں کر سکتا۔ صاحب شعور نہیں ان 3 حقیقتوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ پہلی حقیقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، بے شک۔ اگر وہ ذات نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور دوسری حقیقت رحمت للعالمین کی ذات گرامی ہے، اور تیسری حقیقت علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ یہ 3 ایسی حقیقتیں ہیں کہ ان کا انکار کرنے والا بے عقل تو ہو سکتا ہے، عقل والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب وہ دیکھتا ہے یہ ساری دنیا کو، اور پھر رحمت للعالمین کے یہ فرامین کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم 5 کو نہ بناتا، یہ 5 ہستیاں نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ ہمیں ثابت کرتا ہے کہ یہ وہ حقیقت ہیں کہ ان کا انکار ناممکنات میں سے ہے، اور انکار کرنے والوں نے انکار کیا، لیکن اس میں ان حقیقتوں کا کچھ نہیں بگڑا۔ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دے، نہ مانے،
تو اللہ تعالیٰ کے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور اگر مان لے تو کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ بے شک وہ ایسی حقیقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق، مالک، رازق، حاکم، وہ اس یونیورس کا وہ ایسی ذات ہے کہ کوئی انکار بھی کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ اگر پوری کائنات اس کا انکار کر دے، تمام لوگ بھی، ذی شعور بھی اس کا انکار کر دیں تو اس میں کوئی کمی نہیں آتی، اور یہ سارے کے ساری کائنات بمائے انسان اس کے سامنے جھک جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری ذات وہی رحمت للعالمین کی ہے کہ پوری کائنات اگر اسے رحمت للعالمین رسول مان لے تو اس کی رسالت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور پورے کی پوری کائنات یا پوری کی پوری انسان اس کا انکار کر دے تو وہاں پہ کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وہ ایسی ہے اور یہی مقام ہے علی ابن ابی طالب کا کہ پوری کائنات اگر مان لے تو علی ابن ابی طالب کی ولایت میں، اس کے مقام میں، اس کی عظمت میں، اس کی شرافت میں، اس کی دیانت میں، اس کے حسب و نسب میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور سب کے سب اگر انکار کر دیں تو علی ابن ابی طالب کے مقام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اپنا کچھ بچا بھی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے ان تین ذات گرامی کا۔ علی ابن ابی طالب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقامات عطا کیے ہیں، رحمت للعالمین نے اپنے فرامین میں عطا کیے ہیں، بے شک بے شک۔ جس کو رسول خدا جان کائنات رحمت للعالمین، اللہ جسے رحمت للعالمین کہے، وہ جس کو کہے کہ علی منی و انا منہ، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اس سے بڑا اور کیا مقام ہوگا؟ اب افضل اور غیر افضل کی بحث کرنے والی یہ کوئی بحث کرنے والی نہیں ہے، اور نہ اس کا کوئی منطق سے تعلق ہے اور نہ عقل و شعور سے تعلق ہے کہ اب سب کچھ ازر من الشمس ہو۔ جی سینکڑوں فضیلتیں نسائی نے لکھ دی جس میں کوئی بھی ذرا بھر شریک نہیں، سبحان اللہ۔ بلکہ بعض ایسی فضیلتیں جس میں یہ چیختے چلاتے رہے پوری زندگی کہ کاش اگر ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی۔ واہ واہ۔ قبلہ آپ کی قطع کلامی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ کالر ہیں جناب غیور عباس صاحب گلاسگو سے۔ السلام علیکم غیور عباس صاحب۔ وعلیکم السلام انکل، ساری مولانا حضرات۔ میں سب سے پہلے آپ ساروں کو ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں مولا کائنات کی ولادت کی، اور آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا نام بتا دیجیے۔ ہمیں یہ دن بتاتا ہے کہ مولا کائنات خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور رسول پاک کی حدیث بھی ہے کہ مولا کائنات آپ اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، لدان اللہ ہے، اور اللہ ہے، نسان اللہ ہے۔ یہ ہمیں رسول پاک کی حدیث پتہ ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو کوئی سب بھی مولانا ہیں جو یہ حدیث کو نہیں مانتے لیکن اس حدیث کو مانتے ہیں کہ رسول پاک چاند ہے اور سارے صحابی ستارے ہیں، اور اس کے اوپر بہت زیادہ لیکچر دیتے ہیں اور بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، تو مولانا میں آج آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کے اوپر تو یہ تاروں والی حدیث کو بہت مانتے ہیں، لیکن جب مولا کائنات کی باری آتی ہے تو وہ مولا ان کو مانتے ہی نہیں۔ تو پھر یہ میرا سوال ہے کہ ان کا اگر کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے، اور اگر یہ توہین رسالت ہے تو پھر اسلام کے اندر اس کی کیا سزا ہے، اور ان کا ایمان مکمل رہے گا اس توہین رسالت کے ساتھ اور مولا نہ ماننے کے اندر؟ یہ میرا سوال ہے۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ بیٹا آپ کے سوال کا۔ قبل اس کے کہ میں مولانا عظمت عباس صاحب کی طرف بڑھوں، چند سوالات ہیں، میں چاہوں گا کہ ان میں سے جو اس سوال کا بھی آپ انتخاب کریں اس کا جواب دے دیں، کیونکہ وقت اب رہ گیا ہمارے پاس صرف 9 منٹ۔ جی جی۔ تو مقصود حسین صاحب کا ایک سوال تھا، ایک غلام رسول نقوی صاحب کا تھا، لیکن ایک سوال جو ایک نقوی صاحب بیلجیم نے کیا تھا اس کی طرف میں چاہ رہا ہوں آپ کی توجہ۔ انہوں نے کہا ایک مولا علی کا قول ہے کہ 2 ذرائع ہیں خدا کے قریب ہونے کے لیے، ایک نماز اور دوسرا کہ لیکن آپ سے جواب لینے سے پہلے ایک آخری کالر لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟
جی چودھری انور صاحب لندن سے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ٹی وی کی آواز بند کر کے مبارکباد قبول کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب پہلے تو ظاہر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے حجت یگانہ ازندارہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بارگاہ میں مبارک، پھر علماء کرام ذیشان علماء حقہ کی بارگاہ میں مبارک، اور تمام امت مسلمہ مومنین کی ولایت معاف حضرت علی ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا بس چاہوں گا کہ منظوم ایک عدیہ پیش کیا ہے، علماء کے ساتھ شامل ہو کے اس کو ایک تصدق مل جائے کہ علی والوں کا سرمایہ ولایت، علی والوں کا سرمایہ ولایت حقیقت ہے نہیں کوئی حکایت، یہ تحفہ ہے خدا و مصطفیٰ کا، یہی ہے فاطمہ کی بھی عنایت، علی و مصطفیٰ ہے نور واحد، حدیث مصطفیٰ سے لو روایت، علی عالم حکیم ہادی شجاع ہیں، علی کا در ہے خود اس کی درایت، ثقیفہ سے نہیں زمزم نکلتا، علی ملنے سے ملتی ہے ہدایت، مسلمہ کو ہیں ارزاں ذاتیں سب وہ، نبوت کی کریں جو بھی کفایت، علی مومن کا قبلہ اور کعبہ، علی مومن کا قبلہ اور کعبہ، یہی ملا کی ہے انور شکایت، اور آخری شعر، کبھی انور سے نہ رکھنا توقع کہ ظلمت کو ظلمت کو دے کوئی رعایت، کہ وہ ظلمت کو دے کوئی رعایت۔ بس سلام عرض کرنا ہے، دعاؤں کا ملتمس ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی قبلہ آپ۔ جی ظاہراً خود مولا کے فرمان جو ہے جو جہاں سے بھی یہ اخذ کیا گیا ہے، میری نظر اس پر نہیں ہے جی کہ کیا آپ نے فرمایا، چونکہ اصل عبارت اگر سامنے ہو تو پھر انسان جو ہے سیاق و سباق کے ساتھ جو ہے بات کر سکتا ہے۔ البتہ یہ میں عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں پر دوسرے برادران جو ہے وہ اہل سنت کے ہاں، مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ بنیاد خامصن کے 5 چیزوں پر، ارکان پر جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد۔ ان 5 چیزوں کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ 5 چیزیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ الولایہ، کہ ولایت ہے کہ جو ان 5 کے اندر شریک ہے۔ تو اب اس حدیث کی بنیاد پر کہ جو تمام کتب احادیث کے اندر جو ہماری 4 کتابیں ہیں، ان میں جہاں بھی عقائد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو وہاں پر یہی بیان کیا گیا ہے کہ یہ صلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے اور ولایت ہے، کہ ولایت جو ہے وہ ان سب پر حاوی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر صلاۃ کی قربت، صلاۃ ایک ذریعہ ہے قربت کا، تو صلاۃ کے ساتھ بھی دوسری چیز جو ہے وہ ولایت ہوگی۔ اگر زکوٰۃ جو ہے وہ قربت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، تو زکوٰۃ کے ساتھ بھی ولایت وہ ہوگی دوسری شے۔ اسی طریقے سے حج کے ساتھ بھی ولایت ہوگی دوسری شے، اور اسی طریقے سے جہاد کے ساتھ بھی ولایت ہوگی دوسری شے۔ تو ولایت ہر شے کے اندر ہے۔ میں اس حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، البتہ فرمان جب بھی سامنے آئے گا تو انشاءاللہ جو ہے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے بہت ہی مدلل جواب سماعت فرمایا۔ میں بڑھتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ عظمت عباس صاحب کی طرف، کہ ایک تو ان سے سوال کیا مقصود حسین صاحب نے، اور باقی اگر آپ اپنی پچھلی گفتگو سے کوئی ربط دینا چاہیں۔ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ وقت بھی کم ہے تو انتہائی میں چند جملوں میں سمیٹ کر بات کو مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ مقصود حسین سید صاحب کا ظاہراً سوال تھا کہ میرے خیال میں اس سوال میں ہی جواب تھا، تو اس میں کوئی آگے گنجائش نہیں ہے، تو کہ اس میں بہتر انشاءاللہ جب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی موضوع سے متعلق گفتگو کرتے ہیں
وہ یقیناً مولا کائنات کی ولادت کے حوالے سے اور آن حضرت کی جو ہستی عظیم ہے اس حوالے سے جو اپنی بساط کے مطابق ایک انسان عام گفتگو کر سکتا ہے، اور یقیناً اپنی عقل پر ڈپینڈ کر کے تو کی ہی نہیں جا سکتی، ماسوائے یہ کہ یا پیغمبر اکرم کی، ائمہ اطہار کی، یا خدا بند منان کے کلام کا سہارا لیا جائے۔ اور مولا کائنات کے ہستی کے حوالے سے ہم جب گفتگو کرتے ہیں، بعض کلمات سن کر بعض برادران کو تعجب ہوتا ہے اور شاید سوچنے لگتے ہیں کہ یہ شیعہ حضرات یہ جو باتیں کرتے ہیں پتہ نہیں یہ افراط و تفرید کا مسئلہ بن گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ 95% یہ حدیثیں جو ہیں وہ برادران اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ مسلک کی بات ہوتی ہے، دل سے اقرار شاید کیا جا رہا ہو، زبان پر شاید کسی مسلک کے تحت نہ کیا جا رہا ہو، تو بہت سارے مسالے ہوتے ہیں۔ ہم زیادہ اس موضوع پر کسی کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہتے، اپنا جو ہمارا عقیدہ ہے ہم ضرور ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے بیان کریں گے۔ میں ایک نمونے کے طور پر آپ کو بتاؤں، ولادت امیر المومنین کے حوالے سے جب آن حضرت علیہ السلام کو مولود کعبہ کہہ کر پکارا جاتا ہے اور جشن منایا جاتا ہے، تو یہ ولادت خانہ کعبہ پر کسی کو تعجب نہ ہو کہ خانہ کعبہ میں آن حضرت آئے۔ پہلے بھی میں نے ایک مختصر جملہ کہا تھا کہ یہ آن حضرت کی اس عالم مادہ میں تشریف آوری ہے، عالم مادہ میں تشریف آوری ہے، وگرنہ آن حضرت کی جو تخلیق ہے وہ کب ہوئی، یہ میں شیعہ کا ریفرنس نہیں دینا چاہتا، ایک اتھینٹک بک ہے۔ صرف ایک نمونے کے طور پر میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں صرف شیعوں کی نہیں ہیں، یہ اہل سنت برادران کی بھی ہیں، اور اسی وجہ سے ہم ایک محبت برے انداز میں اہل سنت بھائیوں کے ساتھ، کیونکہ ہمارا کمپرومائز ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو مبغض اہل بیت ہو اس کے ساتھ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو ایک دو میں کتابوں کا یہاں پر ریفرنس دوں گا، ایک ہے فضائل صحابہ، یہ احمد ابن حنبل کی بڑی پائے کی کتاب سمجھی جاتی ہے، اور تذکرۃ الحواس جوزی بہت مشہور، اور المستشرد، یہ مثلا 3 کتابیں ہیں، اس میں مختلف الفاظ کے ساتھ اسی مفہوم کی مختلف حدیثیں ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو اس میں سے مختصر ہے اس کو میں صرف یہاں بیان کر رہا ہوں کہ قالا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت انا وعلی نورا بین ید اللہ عز وجل، کہ میں اور علی اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس نور تھے، یعنی عالم انوار میں، اس ریلم کی بات ہو رہی ہے۔ قبل آئیں یخلق آدم، قبل اس کے کہ اللہ نے آدم کو خلق کیا، کتنا قبل؟ فضائل الصحابہ لے ابن حنبل، یہ اس سے میں بیان کر رہا ہوں۔ قبل ان یخلق آدم باربعۃ عشر الف عام، 14,000 سال پہلے۔ فلما خلق اللہ آدم، تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلق کیا تو قسم ذالک النور جزئین، تو اللہ نے اس نور کو 2 جزوں میں قرار دے دیا، تقسیم کر دیا۔ فجزء انا، ایک جز میں ہوں، وجزء علی علیہ السلام، اور ایک جز جو ہے وہ کون ہے؟ علی ہے۔ یہ ایک مختصر ہے، اس طولانی حدیثیں ہیں، اسی کتاب میں موجود ہیں، اور میں ناظرین میں سے جو چاہے اس کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے میں کہوں گا کہ مولا کائنات، ٹائم ختم ہو گیا؟ جی قبلہ، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، اتنی عمدہ گفتگو جاری و ساری ہے، لیکن بس ہمارے بزرگ عالم دین کی ابتدائی گفتگو سے ایک جملہ لے کر آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ میں معذرت کے ساتھ اپنے علماء کرام کی خدمت میں کہ ٹائم کی مجبوری کی وجہ سے میں ان کی گفتگو کو روکنا پڑا، کہ وما ادراک حیدر، قبلہ نے فرمایا تھا، بس یہی آج کی ہماری اس محفل کا مقصود ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے مولا علی کو سمجھنا، یہی ہمارے علماء کرام نے بتایا۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ حوالے امام زمانہ، خدا حافظ و ناصر۔